ہم مہذب ترین قوم ہیں، ہم امامت کے ماننے والے ہیں، ہمارے اماموں نے ہمیں درس دیا ہے، ہم گردنیں کاٹتے نہیں، ہم کٹواتے ہیں، ہم کسی کے بدن سے لہو نہیں نکالتے، ہم اپنے بدن کا لہو دیتے ہیں۔ ہم حسین کی مجلس کے لیے یہ جو قوم آتی ہے، یہ منتیں کر کے بسوں میں بٹھائی ہوئے لوگ نہیں۔ جاؤ، آج بھی ملک کا پرائم منسٹر ہے عمران خان، اس کا جلسہ ہوگا، لوگوں کو فکر پڑی ہوگی کہ لوگ کہاں سے آئیں گے، پنڈال کہاں سے بھرے گا، اتنی کرسیاں ہیں، اتنے لوگ کہاں سے لائیں گے۔ پھر اس علاقے کے با اثر بارسوخ لوگ زور لگاتے ہیں۔ ایسا میں تو سب کہہ رہا ہوں، کہیں کھانے کا لالچ، کہیں لوگوں کو پیسے دیے جاتے ہیں، مفت ٹرانسپورٹ دی جاتی ہے، منتیں کر کر کے بندے بسوں میں بٹھائے جاتے ہیں۔ 1 گھنٹہ تقریر سن لینا، کھانا بھی دیں گے، معاوضہ بھی دیں گے، لے جائیں گے بھی گھر سے، چھوڑیں گے بھی گھر سے۔ اس قوم کا حسین سے پیار دیکھ، یہ صبح گھر سے نکلتے ہیں، انہیں کوئی فکر نہیں کہ انہیں بانی ٹرانسپورٹ بھیجے گا، یہ سارا دن مجلس میں بھوکے بیٹھے رہیں گے، پیاسے بیٹھے رہیں گے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ انہیں حسین سے صرف پیار نہیں، عشق ہے۔ جہاں مجلس حسین ہوتی ہے، جیسے پروانے شمع کے گرد آ جاتے ہیں، ایسے آ جاتے ہیں۔ اب آپ لوگ مجلس حسین میں کیوں آتے ہیں؟ ہم ہی وہ لوگ ہیں نا جو بار بار پڑھ رہے ہیں۔ ابھی یہاں مجلس ختم ہوگی، باہر اشتہار لگے ہوں گے، مومن دیوار پہ کھڑے ہو کے اگلی مجلس دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کل یہاں ہے وہی پڑھنے والا، ادھر وہی واقعات، وہی باتیں، وہی دہرائی جا رہی۔ قوم پھر بھی تھک نہیں رہی، قوم پھر بھی پریشان نہیں ہو رہی۔ اب آپ سوچیں کہ ہم خود حیران ہیں کہ ہم سے ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ بانی مجلس پائی پائی جمع کرتا ہے، ایسا ہی ہے۔ مجھے مولا حسین کی عزت قسم، اس قوم کو اتنا پیار ہے حسین سے، اتنا شیعہ قوم بیٹے کی شادی کا انتظار نہیں کرتی جتنے حسین کے مجلس کا انتظار۔ میں بالکل آپ کے اندر کی باتیں آپ کو سنا رہا ہوں، معاشرے کے اندر کی باتیں سنا۔ کتنا پیار ہوتا ہے بیٹے سے باپ، اور باپ کو بیٹے سے، اور دن گنتا ہے کہ کب اس کی شادی کروں گا۔ چور صاحب، آپ مجھے سر پہ قرآن رکھ کے بتائے گا، سگے بیٹے کی شادی قریب ہو، باپ پریشان ہوتا ہے، عزت رہ جائے، انتظام مکمل ہو جائے، کچھ چیز کی کمی نہ رہ جائے، فکر اسے پریشان ہر وقت کرتی ہے۔ لوگ تسلی دیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کسی چیز کی ضرورت ہو تو ہم نے کہہ دینا۔ وہ کسی سے کچھ ادھار مانگتا ہے، کسی سے کوئی ادھار مانگتا ہے، کسی سے کوئی ادھار مانگتا ہے۔ مجلس حسین صبح ہو، رات کو بانی کے گھر میں 1 روپیہ نہ ہو، وہ پھر بھی مطمئن ہوتا ہے۔ اسے خبر ہے کہ میں نے تو صرف سب بچھانی ہے، کروانی کسی اور نے ہے، لوگ کہیں اور سے آنے ہیں، بلانے بھی حسین نے ہے، بھیجنے بھی حسین نے۔ اب میں وہ وجہ پڑھوں، عرفانی وجہ کی وجہ کیا ہے، مومن مجلس کی طرف کھنچتا کیوں ہے۔ آپ کسی شہر میں کاروبار کے لیے گئے ہوں، آپ مارکیٹ میں سودا بیچ رہے ہوں، کان میں مجلس کی آواز آئے، چاہے بھی نہ بندہ میں یہاں کھڑا ہو جاؤں، کھڑا نہیں ہوا جاتا، جلدی جلدی اپنا مال بیچتا ہے، تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا مجلس کی طرف۔ رستے میں لوگوں سے پوچھ، مجلس کہاں ہو رہی ہے، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، امام بارگاہ یہاں کہاں ہے۔ امام بارگاہ جاتا ہے، وہاں آپ چپ ہو کے مطمئن ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں، ہمارے ہر شیعہ کے جسم میں کربلا کی خاک ہے۔ مولا فرماتے وہ جو خاک کا ذرہ ہم نے تمہارے خمیر میں رکھا ہے نا، وہ تمہیں مجلس کی طرف کھینچ کے لاتا ہے، اس لیے کہ فطرت ہے کہ کل اپنے جز کو کھینچتا ہے۔ یہ مجلس ہے کربلا، مومن کے خمیر میں ہے کربلا کی خاک۔ جو ہی مجلس شروع ہوتی ہے تو ہر ذرہ کربل کی طرف پلٹتا ہے۔ حسین اسے تھوڑی دیر اپنے گھر میں رکھتا ہے، پھر اسے دوبارہ معاشرے میں بھیج دیتا ہے۔
حسین کا مومن کے ساتھ اتنا رشتہ ہے، حسین نے کہا تو میرے شہر کربلا، تو نمک کے ساتھ روٹی کھا لے، تو کسی کے پاؤں پڑ کے قرضہ مانگ لے، تو کربلا۔ مولا میں نے بڑی کوشش کی، میں پھر بھی نہیں آ سکا۔ حسین نے کہا میں تیرے لیے کرم اور سستا کرتا ہوں، تو میرے شہر نہیں آ سکا، میں تیرے شہر اپنے گھر بنا لیتا، میں کو در حسین بناتا ہوں، کوئی قصر علی اکبر بناتا ہوں، کوئی قصر علی اصغر بناتا ہوں، تو میرے شہر نہیں آ سکا، اپنے شہر تو آ جائے گا۔ اگلی سطر پوری رات تیرے رونے کے لیے کافی ہے۔ حسین نے کہا تو اپنے گھر سے اٹھ کے اپنے ہی گھر کے کسی امام بارگاہ میں آ جا، تو دور نہ آ، میں دور سے آ جاتا ہوں، تھوڑی دیر اس مجلس میں تو اور میں اکٹھے بیٹھیں گے، میں تجھے اپنے درد سناؤں گا، تو مجھے اپنے درد سنانا۔ حسین کہتے پھر ہو جائے گا تیرا اور میرا رشتہ۔ حسین کہتے پھر تیرا میرے ساتھ وعدہ ہے، تو میرے بیٹوں کے جنازے اٹھانا، میں تیرے بیٹوں کے جنازے۔ بادشاہ حسین اللہ علی کی بیٹی، ہر شیعہ کو صرف حسین کا محتاج رکھے، آقا زادی کبھی کسی کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ ایک روایت میری آنکھوں کے سامنے اور آ گئی، رو سکو تو رونا، ہائے کہہ سکو تو ہائے کہنا، حاضری ہو گئی، جو مقصد تھا وہ مقصد حل ہو گیا۔ ایک بھی ہائے ہو جائے تو شام والی راضی ہو جاتی ہے۔ مالک حسین کی عزت قسم میں نے اپنی آنکھوں سے شوکت بھائی روایت پڑھی ہے۔ یہ جو آپ مجلس میں آئے ہیں، آپ آئے نہیں، مولا سجاد کہتے ہیں کہ جہاں میرے دادا حسین کی مجلس، بابا حسین کی مجلس ہو، اس سے ایک دن پہلے میں اور میری پھپھی زینب اس شیعہ کے گھر جاتے ہیں، اسے جا کے کہتے ہیں کل والی مجلس میں تیرا نام لکھا ہے، تیاری کر میرے بابے کو رونے کی، ہم وعدہ کرتے ہیں ہم تب تک تیرے گھر کی نگرانی کرواتے ہیں۔ سجاد دعوت دینے کے لیے جاتا ہے، علی کی بیٹی دعوت دینے کے لیے جاتی ہے۔ پتہ ہی نہیں چلا کہ کب محرم گزر گیا، ایسے تھا کہ جیسے کل چاند دیکھا تھا، اب آ گیا ہے غریب کا چہلم۔ یہ جو راتیں ہیں یہ ہیں حسین کی بیٹی کو رونے کی راتیں۔ 4 سال کی بطول، چھوٹی فاطمہ، حسین کے سینے کا تعویذ۔ ایک عراق کے عالم دین نے کتاب لکھی، کتاب کا اردو میں ترجمہ ہوا، میں کتاب کا نام پڑھوں گا آپ کا رونا نکل جائے گا۔ مصعب کی کتاب ہے، کتاب کا نام ہے فاطمہ سے فاطمہ تک۔ اس میں اس عالم دین نے 2 بیویوں کا تذکرہ کیا ہے، رسول کی بیٹی فاطمہ، حسین کی بیٹی فاطمہ۔ میرا بادشاہ حسین کہتا اللہ مجھے 1000 بیٹی بھی دے، میں ہر بیٹی کا نام فاطمہ رکھوں۔ اس لیے میرے بادشاہ حسین کا فرمان ہے اللہ تجھے بیٹیاں دے تو ایک بیٹی کا نام فاطمہ ضرور رکھنا۔ پھر حسین کہتے جس بیٹی کا نام فاطمہ رکھنا اسے زندگی میں کبھی جھڑکنا نہ، اسے زندگی میں کبھی مارنا نہ۔ حسین کہتے جس گھر میں کوئی فاطمہ رہتی ہو میرا اس گھر میں آنا جانا رہتا ہے۔ حسین کو آج بھی نام فاطمہ سے اتنا پیار ہے۔ اس عالم دین نے کتاب لکھی فاطمہ سے فاطمہ تک، میں اس کا پہلا صفحہ پڑھنے لگا ہوں۔ ان کا رسول کی بیٹی بھی فاطمہ، حسین کی بیٹی بھی فاطمہ۔ اس نے کہا دونوں بیویوں کا مقدر بھی ایک جیسا بنا تھا، وہ بھی بابے کے بعد چپ نہیں ہوئی، یہ بھی بابے کے بعد چپ نہ ہوئی۔ میں دوسری سطر پڑھنے لگا ہوں، ہائے کی توفیق حسین سے مانگنا۔ انہوں نے کہا اسے بھی باپ کے بعد کوئی نہیں رونے دیتا تھا، اسے بھی بابے کے بعد کوئی نہیں رونے دیتا۔ میں تیسری سطر پڑھنے لگا ہوں، سید مجھے معاف کرنا۔ انہوں نے کہا پہلی اور دوسری میں ایک فرق تھا،
وہ پہلو پہ ہاتھ رکھ کے روتی تھی، یہ چہرے پہ ہاتھ رکھ کے روتی تھی۔ اگلی آخری میں سطر پڑھنے لگا ہوں، گھر تک تو ماتم کرے گا، جس کے گھر میں چھوٹی بیٹی ہے اس کا دونوں بیویوں کا مقدر پھر بدل گیا۔ وہ 18 سال کی عمر میں ضعیفہ ہوئی تھی، یہ 4 سال کی عمر میں کمر جھکا کے کہتی تھی سجاد میں ضعیفہ ہو گئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ مرحومین کے درجات بلند فرمائے۔ بڑی روحانیت مجلس، یہ 4 سال کی عمر میں کمر جھکا کے چلتا، اسے بھی مسلمانوں نے بڑا مارا، اسے بھی مسلمانوں نے بڑا مارا۔ میرے شہنشاہ حسین کی عزت قسم، اس بی بی کے درد نہیں پڑے گئے جو 4 سال کی عمر میں ام المصائب ہو۔ مولا حسین کی عزت کی میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، یہ قسمیں میں تیرے صرف آنسوؤں کے لیے دے رہا ہوں۔ جو کتابوں میں اس شہزادی کے درد لکھے نا وہ پڑھے جائیں تو مجمع سے جنازے اٹھے۔ میں 2 درد پڑھ کے ممبر چھوڑوں، میں شہادت نہیں پڑھ سکتا، مجھ سے نہیں پڑھی جاتی شہزادیوں کی شہادت، میں 2 درد پڑھتا ہوں۔ دونوں درد آپ نے سنے ہیں، میں ان کی وجہ پڑھنے لگا ہوں۔ وجہ آج تک آپ کو نہیں سنائی کہ میں وجہ پڑھنے لگا ہوں۔ جو سید بیٹھے ہو جگر سنبھالنا، جو امتی بیٹھے ہو ماتم کی تیاری کرنا۔ ذاکرین نے تمہیں 2 درد سنائے، ممبر سے سنائے گئے۔ پہلا درد، حسین کی بیٹی کو سجاد نے کرتے میں دفنایا۔ یہ درد سنا ہے کہ سجاد نے بہن کو کفن نہیں دیا تھا، سجاد کو کرتے میں دفنایا تھا۔ تم نے سمجھا کہ شاید سجاد کے پاس کفن نہیں تھا، جس کے بابے کا لباس جنت سے آ سکتا ہے وہ بہن کا کفن بھی جنت سے منگوا سکتا تھا۔ سجاد کی مجبوری کیا تھی؟ مجبوری غربت نہیں تھی۔ میں مجبوری پڑھوں تیری چیخیں آسمان تک جائیں، میں واضح طور پہ مجبوری نہیں پڑھ سکتا، میں غیر سید ہوں۔ میں اشارہ دینے لگا ہوں، اشارہ جانے اور تو جانے، پھر شام والی مسافرہ بی بی جانے۔ جو ماتمی بیٹھے ہو یہ میری گواہی دیں گے۔ ماتمی کرتا ہے 10 محرم کو زنجیر کا ماتم، زنجیر کا ماتم کرنے کے بعد ماتمی کو ہوتی ہے جلدی، وہ پہن لیتا ہے اپنے جسم میں قمیض، شام تک رہتا ہے وہ ماتمی جلوس میں۔ شام کو جب گھر آتا ہے تو بہنوں نے کرنے ہوتے ہیں زخم صاف۔ ماں قریب آ کے کہتی ہے ایسے قمیض نہ اتارنا، تیری قمیض تیرے زخموں میں پھنس گئی ہے، تیری قمیض تیرے زخموں کے ساتھ چپک گئی ہے۔ اگر تو نے اب بھی اشارہ نہیں سمجھا تو جان اور شام والی بی بی جانے۔ ادھر سجاد نے بہن کا جنازہ اٹھایا، زینب کی آواز آئی سجاد سکینہ کا کرتا سکینہ کے زخموں میں پھنس گیا۔ اور سجاد اور سکینہ کا کرتا کون چلوائے؟ غریب کی آواز ہے اماں کرتے میں دفنانے دے۔ کرتے میں دفنا دی غریب کی بیٹی، اللہ ماتم قبول کرے۔ میں دوسرا درد پڑھنے لگا ہوں، سیدوں سے معافی مانگ۔ کیا کہا ہے تمہیں ذاکروں نے؟ حسین رسیوں کے ساتھ سجاد نے دفنائی ہے نا، یہ سن کے تم ٹکرے مار کے روتے ہو کہ بھائی نے بہن کی رسیاں بھی نہ کھولی، بہن رسیوں میں کیوں دفنا دی؟ اور مجھے حسین کی ماں کی عزت کی قسم ہے آج تک قبر میں رسیوں کے ساتھ ہے۔ قیامت والے دن ہر کوئی آزاد اٹھے گا، حسین کی بیٹی رسیوں کے ساتھ اٹھے گی۔ کتابیں گواہ ہیں کہ بی بی کے تعویذ قبر پہ پانی آ رہا تھا، دریائے دجلہ کا بند ٹوٹ گیا تھا۔ بی بی نے خواب میں آ کے ایک عرب سید کو کہا میری قبر کا تعویذ بدل، میری قبر میں پانی آ رہا ہے۔ اسے سمجھا کہ شاید میں نے بی بی کے مصائب پڑے ہوں گے، اور بی بی نے خواب میں مجھے جملہ کہہ دیا۔ پھر دوسرے دن سویا، خواب پھر وہی آیا، اور سید تجھے پتہ نہیں چل رہا میری قبر میں پانی آ رہا ہے، میں پیاسے کی بیٹی ہوں، میں پیاسے کی بہن ہوں، جلدی کرو میرا تعویذ قبر بدلو۔ اس نے علماء کی میٹنگ بلائی، پورے دنیا سے 5 تہجد گزار سیدزادیاں چنی گئی کہ تم نے کھولنا ہے سکینہ کی قبر کا تعویذ۔ کتابیں کہتی 4 سیدزادیاں موقع پہ مر گئی، ایک سیدزادی روتی ہی باہر آئی، اس عالم دین کا بتا ہوا کیا ہے، رو کے کہتی سید رستہ دے، ہم نے تعویذ قبر کھولا، آج بھی ہاتھوں میں رسیاں ہیں، آج بھی کانوں میں لہو ہے، آج بھی چہرے پہ تماچوں کے نشان۔ حسین کی بیٹی کی رسیاں نہیں اتری۔ کوئی سید مجھے اجازت دے تو میں وجہ پڑھوں۔
کوئی مجمع میں سید بیٹھا مجھے اجازت دے دو میں وجہ پڑھوں. اجازت مل گئی میں پڑھوں وجہ. مجھے زینب کے چادر کی قسم ہے تو نہ روئے, تیرے رونے کے لیے نہیں, زہرا کی بیٹیوں کی غربت کے لیے جملہ پڑھنے لگا ہوں. میرا 7ویں امام سے ایک بندے نے پوچھا مولا تیرے دادا سجاد نے پھپھی سکینہ کی رسیاں کیوں نہیں اتاری تھی؟ موسیٰ کاظم کا سر دیوار پہ آیا, روکے گا میرا سلام حسین کی اس بیٹی پہ جس کے جوڑ ٹوٹ گئے تھے, جس کے ہاتھوں کے جوڑ نہیں تھے. سجاد نے رسیوں میں اس لیے دفنائی, رسیاں کھول دیتا سکینہ کا لاشا ایسے بکھر جاتا جیسے قاسم کی لاش کے ٹکڑے بکھر گئے. الا لعنت اللہ علیکم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا. یا محمود بحق محمد, یا اعلی بحق علی, یا محسن بحق الحسن, یا قدیم الاحسان بحق حسین علیہ السلام, یا فاطر السماوات والارض بحق فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا. میرے مالک میرے خالق آل محمد کی عزت عصمت طہارت کا واسطہ اس مجلس, اس نظر نیاز کلام توام کو اپنی بارگاہ میں چہاردہ معصومین کی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. میرے مالک اس کا جو اجر ملے اس اجر کو حاضرین کے مرحومین, بانیان کے مرحومین کے نامہ اعمال میں درج فرما. بانیان کے جتنے مرحومین ہیں میرے مالک ان کی مغفرت فرما, پہلوئے حسین میں جگہ عطا فرما. اس ذکر میں جو بیمار چل کے آیا ہے تجھے سجاد کے زخموں کا واسطہ آج کی رات ان کی شفا کی رات مقرر فرما. جی بسم اللہ. اور جو بے اولاد ہے میرے مالک اسی بی بی کی عزت کا واسطہ میرے مالک انہیں اولاد عطا فرما. جن کی بیٹیاں ہیں نصیب نیک فرما. اے میرے بادشاہ حسین سب سے بڑی دعا, تیری قبر کے مشتاق زائر تیری قبر میں آنے کے لیے تڑپ رہے ہیں. میرے اللہ تجھے بہن کو بلانے کا واسطہ, تیری بہن کے پہلے چہلم کا واسطہ, زینب کا پہلی بار کربلا میں قبر حسین آنے کا واسطہ میرے مالک ان زائرین کے لیے آسانی پیدا فرما, رستے کی مشکلات کو دور فرما, انہیں جلد از جلد اپنی قبر کی زیارت نصیب فرما. آج بھی پہرے ہیں ماں کی قبر پہ, بیٹی کی قبر پہ, بیٹے کی قبر پہ. میرا بادشاہ حسین یہ جتنے بیٹھے ہیں اسی سال انہیں کربلا میں قبر حسین کی زیارت نصیب فرما, جنت البقیع کی زیارت نصیب فرما, امام رضا کی زیارت نصیب فرما. میرے مالک واسطہ محمد و آل محمد کی عزت و عصمت و طہارت کا ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تاجیل فرما. ہماری زندگی میں آئیں تو ہمیں ان کے لشکر میں شامل فرما, ہمارے مرنے کے بعد آئیں تو ہمیں قبر سے اٹھ کے نصرت کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی